پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مرشد کہتے کس کو ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پچھلے سیشن میں، مرشد رشد سے نکلا ہے، راشد رشد. یہ ہدایت کے ساتھ وہ شخص جو آپ کو راہ راست پہ رکھے، آپ کی اصلاح کرے، وہ اصطلاحی معنوں میں اسے مرشد کہا جاتا ہے. جو آپ کو رشد و ہدایت، یعنی آپ کو وہ عملی طور پر آپ کی انگلی پکڑ کے لے کے چلتا ہے اس طرف، سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کے ساتھ. جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا کیا آج کے دور میں مرشد کی ضرورت ہے، تو سادہ سا جواب یہ رکھیں کہ انسان کو مرشد کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہر دور میں انسان کو دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت رہی ہے. اکا دکا واقعات کے علاوہ جو معجزات ہیں. میں آپ لاکھوں کروڑوں کی آبادی جو ہے نا اس دنیا میں عبد القدیر، وہ اس بات کی محتاج ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ جو ہے ان کی پہلے شادی ہو، ان کا آپس میں ایک تعلق بنے، اور پھر ہم آئیں گے. یہ بات سمجھے. پھر ہر انسان کو ماں سوائے پیغمبروں کے، جن کو وہ امی بھی ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو علم ملتا ہے. ہم سب انسانوں کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، ہمیں کوئی کتاب کی تعلیم دینے والا بھی چاہیے اور کوئی ہمیں پیوریفائی کرنے والا بھی چاہیے. یہ انسانوں کی ضرورت ہے. یاد رکھیے جنگل کے جانور پل جاتے ہیں، ہم انسان عام طور پر اس طریقے سے نہیں پلتے. ہمیں ماں بھی چاہیے، ماں نہیں تو کوئی رضائی ماں چاہیے جو ہمیں دودھ پلا سکے، وہ بھی نہیں تو فیڈر ضرور چاہیے ہمیں. اور فیڈر بھی ہم خود نہیں کر سکتے بچپن میں، کسی کے ہاتھ میں پکڑا ہو تو پھر کوئی دودھ بنا کے دے گا تو پھر. تو ہمیں ہر سٹیپ پہ کسی یاد رکھیں میں نے آپ کو کہا تھا استاد محترم واصف باصفہ کہتے ہیں بندوں کی دنیا ہے بابا، بندہ ہی بندے کا دارو ہے، بندہ ہی بندے کا دارو ہے، اور اس دنیا میں آپ کو بندہ ہی رہنا ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بن کہتے ہیں نالے یا جو بالکل ویران جگہ ہیں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو بندہ ہی ڈاکٹر ہے، بندہ ہی بیمار ہے، بندہ ہی حکیم ہے، بندہ ہی چور ہے، قاتل ہے، بندہ ہی مقتول ہے، بندہ ہی پولیس والا ہے، بندہ ہی مجرم ہے، بندہ ہی قرض دینے والا ہے، بندہ ہی مقروض ہے. یہ ساری دنیا میں بندہ ہی بندے کے ساتھ چل رہا ہے. شادی لڑکی ہے یا لڑکا ہیں تو دونوں بندے، ماں ہے یا باپ ہیں تو دونوں بندے، تو بندہ ہی بندے کے ساتھ چل رہا ہے. تو مرشد جو ہے نا، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ مرشد یا ہادی کل امت مسلمہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک ان کا ذکر پہنچا کیسے ہے یہ طے کرنا بڑا ضروری ہے. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم ہمیں اس چیز کا جواب دیتا ہے عبد القدیر کہ اگر ہمیں یہ آیت 21ویں صدی میں ملی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، عبد القدیر سنو اس کو غور سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتری تھی آج سے 1400-1500 سال پہلے. تو اس دور میں جو انعام یافتہ تھے ان کے راستے پر چلنے کی دعا تھی. میرے اور آپ کے لیے 21ویں صدی میں یہ دعا کیا ہے؟ تو مجھے اپنے قریب ترین جو بندے ہوں گے انعام یافتگان، ان کو دیکھنا پڑے گا. میں پتہ کر کیا رہا ہوں، میں نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے. میرے سے مراد یہ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے 1400 سال 14 صدیاں پھیلان کے کہا جی کہ ہم نے صرف وہاں تک محدود ہونا ہے. اور بابا اگر آپ مسلم گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ دیر واز اے پروفٹ whose name was محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کتنی صادق ہستی ہیں. تو آپ کے پاس ماں باپ کی وجہ سے ایک پہلے سے دین موجود ہے، پہلے سے دین آ گیا، انٹروڈکشن ہو گیا. پھر آپ بچپن میں قرآن پڑھنے کے لیے کس کے پاس گئے؟ مولوی صاحب کے پاس. انہوں نے آپ کو پڑھایا یسرنا القرآن للذکر فہل مدکر. پھر آپ نے الف بے پہ استاد سے سیکھی ہے، تختیاں سیکھی ہیں آپ نے. آپ تو ہر قدم میں رشد و ہدایت لیتے رہے ہیں نا. بڑا بھائی آپ کا ہادی بن گیا، اس نے آپ کو ہدایت دی بہت ساری باتوں پہ. راہ چلتے ہوئے آپ کے جو سینئر دوست تھے انعام یافتہ، ہر فیلڈ میں انعام یافتہ جو ہے وہ آپ کا مرشد بنتا چلا جاتا ہے، جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. مرشد کا مطلب گائیڈ، مینٹور جس کے لیے انگلش میں لفظ ہوتا ہے، جو آپ کی مینٹورشپ کرتا ہے، جو آپ کو وہ بتاتا ہے جو آپ نہیں جانتے اور آپ کو ان سے بچاتا ہے جن سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ مرشد کا ایک مقام و مرتبہ ہے. مرشد آپ کو پھر روحانی مرشد کی یہ ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا سے اگلی دنیا کے لیے بھی تیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے بابا یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے، آگے جانا ہے آپ نے.
تو وہ آپ کو اس دنیا کے ساتھ بھی کنیکٹ کر کے رکھتا ہے. یہ ایک فرق ہوتا ہے. تو آج کے دور میں کیا ہم آگے نہیں جانا چاہتے؟ سائنس ترقی کر گئی، نو ڈاؤٹ. سائنس، سماج ترقی کر گیا، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. قرآن میرے پاس، ہر بندے کے پاس پڑا ہوا ہے. تو جب آپ، کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ کیا میں قرآن خود سے پڑھ سکتا ہوں؟ اور بابا جب آپ خود سے پڑھنا شروع کرتے ہو تو اس سے پہلے آپ کسی کے محتاج تو تھے نا. جب آپ کو اردو پڑھنی آ گئی ہے تو آپ یہ دعویٰ نہ کریں میں نے خود سے قرآن پڑھا ہے. اور جو آپ پہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ بھی غلط ہے. اب آپ خود سے نہیں پڑھ رہے، آپ کو کسی استاد نے، عبد القدیر، اردو پڑھنا سکھا دی ہے. آپ کو کسی استاد نے انگلش پڑھنا سکھا دی ہے، انعام یافتہ نے. تو اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اب آپ قرآن کو خود پڑھ سکتے ہیں، چونکہ آپ کو اس قابل کر دیا گیا ہے. تو یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، میں نے بتایا دونوں پارٹیاں انتہا پہ ہوتی ہیں. خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. او بھائی صاحب، میں نے مولوی صاحب سے ہی قرآن پڑھا تھا، تجوید بھی سیکھ لی ہے میں نے، ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے، گرامر بھی مجھے آتی ہے، اب میں خود ہی پڑھوں گا کیونکہ مجھے سبق آ گیا. اس کو سمجھیں، یہ بہت بڑا اشکال ہے، بہت بڑی کمپلیکیٹڈ یہ تھیری ہے جس پہ نوجوان کنفیوز ہو رہے ہیں. میں آپ کو اس لیے پیس آف کیک بنا کے دیتا ہوں تاکہ آپ کی اندر جو کنفیوژن چل رہی ہیں نوجوانوں کی وہ دور ہو جائے. تو آپ نے سیکھا انعام یافتگان سے اور آپ نے اپلائی کیا، کیمسٹری سیکھی، فزکس سیکھی. اب آپ لیبارٹری میں ایک فارمولہ بنانے کی پوزیشن میں چلے گئے تو وہاں پہ کوئی آپ پہ یہ فتویٰ لگائے گا وہ خود سے نہیں کرنا، استاد کو بلاؤ. تو ان کے منہ پہ بندہ لگائے ایک لپڑ کہ بابا میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے تو میں ڈاکٹر بناؤں نا، سرجیکل اسپیشلسٹ بن گیا ہوں چونکہ میں اساتذہ سے سیکھتا ہوا آ رہا ہوں یہاں تک. اس لیے جو اساتذہ کی نگرانی میں پلتے ہیں ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تصوف کی منزلیں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں کہ تصوف میں بھی ہم قدم بقدم آگے بڑھتے ہیں نگرانی میں. کسی کی، جیسے صوفی برکت صاحب فرماتے ہیں کہ فصل ہو، نسل ہو، یہ یا بچے ہوں، یہ آپ کی راکھی سے پلتے ہیں. فصل، فقیری اور نسل، یہ تین باتیں وہ کرتے ہیں. فصل کو بھی راکھی کی ضرورت ہے، فقیری کو بھی راکھی کی ضرورت ہے، اور نسل کو بھی، جو بچے ہوتے ہیں. راکھی نہیں کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائے. تو اس لیے آج کے دور میں بھی، بلکہ آج نہیں، آج سے 2000 سال بعد بھی آپ کو مرشد کی ضرورت ہوگی اور قدم قدم پہ ضرورت ہوگی، اس وقت تک جب تک آپ اس خاص جگہ پہ تیار نہیں ہو جاتے. 5ویں میں تھا تو پی ٹی سی تھے میرے اساتذہ، میٹرک پی ٹی سی. میرے لیے وہ پی ایچ ڈی سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتے تھے چونکہ مجھے تو 5ویں بھی نہیں آتی تھی. میٹرک میں آئے ہائی سکول میں تو اساتذہ جو تھے وہ سی ٹی ہو گئے، پرائمری ٹیچنگ کورس، اور سرٹیفائڈ غالباً ہے ٹیچنگ کورس تھا. پھر اوپر آئے تو بی ایڈ والے آ گئے، بی ایڈ والے جو بیچلر آف ایجوکیشن ہے. پھر یونیورسٹیوں میں آئے تو پی ایچ ڈی یا ایم فل اساتذہ آ گئے جو ہمیں پڑھاتے تھے. تو گویا ہر قدم پہ روپ بدلتا گیا مرشد کا. روحانی طور پر بھی گاؤں میں سادہ سے مولوی صاحب تھے، 1-2 جماعتیں بھی انہوں نے نہیں لی تھی عصری علوم کی، لیکن قرآن، میں اپنی والدہ محترمہ کی بات بتاتا ہوں، میں نے اپنی والدہ محترمہ سے قرآن پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے. میری وہ مرشد ہے، مجھے انہوں نے 3 سپارے جو ہے نا وہ زیر زبر پیش کے ساتھ جوڑ کرنا سکھا دیا تھا. باقی قرآن پاک میں نے خود جوڑ کر کے، تجوید پھر میں نے بعد میں سیکھی آن لائن. تجوید جو ہے نا وہ میں نے خود سے سیکھی ہے اپنے اساتذہ سے. کوئی قاری صاحب تھے مجھ سے چھوٹے عمر کے، نوجوان بالکل، میں نے ان سے سیکھی ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو ذرا سمجھیں. آپ کو ہر قدم پہ جو چیز نہیں آتی اس کے لیے مرشد کی ضرورت ہے. یہ ریپیٹ کرتا ہوں عبد القدیر جملہ آپ کے لیے، جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے آپ کو مرشد کی ضرورت ہے. اور جب آپ کو معلوم ہو جائے تو تا حیات وہ بندہ آپ کا مرشد رہے گا چونکہ آپ نے اس سے وہ جملہ سیکھا تھا یا وہ کلمہ سیکھا تھا. اس بات میں ہم خیانت کرتے ہیں، بخیل ہو جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہی فرمایا تھا، ایک جملہ، ایک کلمہ بھی سیکھ لو تو استاد ہے وہ آپ کا. تو آپ نے جو پی ٹی سی میں سیکھا بچپن میں، الف انار بے بکری، آج بھی وہ میرے گرو ہیں، میرے استاد ہیں. دنیا سے چلے گئے جو، اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے. جو ابھی زندہ ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، اللہ کریم ان کو صحت دے، ان کی بیماریاں دور فرمائے، ان کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے. اگر انہوں نے الف انار بے بکری نہ سکھایا ہوتا تو میں شاید الف اللہ اور بے بسم اللہ تک نہ پہنچا ہوتا. تو جس مرحلے پر جو کام آتا ہے نا وہی گرو ہے، جس مرحلے پر جو کام آتا ہے وہی گرو ہے. ہاں کچھ فنا کے، وہ ہم کلیئر ہیں اس پہ، جو فنا کی حدود میں رہے گا وہ فنا ہو جائے گا، رہے گا گرو.
لیکن وہ گرو ہی کیا جو فنا ہو جائے. تو گرو بھی ایسا ہو جو باقی رہے، وظیفہ بھی ایسا ہو جو باقی رہے، علم بھی ایسا ہو جو باقی رہے، کارکردگی بھی ایسی ہو جو باقی رہے. بس یہ چھوٹا سا فلسفہ جو ہم نے سمجھنا ہے.